ایک صحابی انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ دیور بھابھی کا رشتہ کیسا ہے، پردہ کیسا کرنا، بھابھی کو دیور سے کیسا پردہ کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھابھی کے لیے دیور موت ہے۔ کیا ہے؟ موت ہے، یہ موت ہے۔ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، جیٹھ موت ہے، پردہ کرو۔ یہ تو اور زیادہ پردہ کرنے کی چیز ہے۔ بتائیے ہمارے علاقے میں بھابھی دیور میں مذاق کرتا کہ نہیں کرتا؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، چلتا کہ نہیں چلتا ہے؟ گڑبڑ یہی ہوتا ہے۔ ایک لڑکا قطر گیا کمانے کے لیے، قطر گیا کمانے کے لیے، چھوٹا بھائی گھر میں، ماں باپ مر گیا، قطر گیا کمانے کے لیے، 5 سال بعد لوٹا قطر سے، دیکھا بیوی کے گود میں بچہ، پول کے بچہ کہاں سے لوگے؟ ارے بچہ کہاں سے لو؟ 5 سال تو ہمیں وہاں دبئی میں، یہ بچہ کہاں سے لی؟ کتنا دن ہوا بچہ کو؟ تو بیوی بولی 6 مہینہ۔ 6 مہینہ یہ بچہ کیسے ہوا؟ آدمی سب کو بٹھایا، بھائی پوچھئے اس کو، ہم دبئی میں تھے، قطر میں تھے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو عورت سے پوچھا گیا کہ کہاں گڑبڑ ہے بولو؟ تو شوہر کو بولتی ہے روزانہ ہمارا ویڈیو کالنگ بات کر جائے نہیں کہیں جائے؟ بولا ہاں بولا اکرے نتیجہ جی، تو ویڈیو کالنگ سے بچہ ہو جائے گا؟ تو بھائی تھا اس کا، بھائی سے پوچھا، میڈیا والا پوچھا، نہیں یہ حقیقت، وہ بھائی سے میڈیا والا پوچھا کہ بھائی یہ بچہ کیسے ہوا، تم تو گھر میں رہتے تھے؟ بولا نہیں بھیا ہمارا کہہ گلل کی دیکھ بھال کرتے رہیے، ہمیں خالی دیکھ بھال کہیں پتہ نہیں کہاں چلی۔ لو بھگتو، قرآن کی نہیں مانو گے، حدیث مصطفیٰ کو نہیں مانو گے تو پھر یہی سب سزا ملے گی۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ہم تم سے ادباً گزارش کرتے ہیں ہمیشہ پاک رہو، انشاءاللہ پاک دامن بیوی ملے گی۔ پاک رہو گے پاک دامن بیوی ملے گی، انشاءاللہ تم دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت کرو گے، انشاءاللہ تمہاری بہو بیٹیاں بھی ایک دم سیف رہے گی۔ کسی مائے کے لال کے اندر میں ہمت نہیں ہے کہ تمہاری بہو بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ مزدوری نہیں چلی، ایک بوڑھا باپ، بیٹی جوان گھر میں ہے، مارکیٹ جاتا ہے، گھوم کے واپس چلا آتا ہے، کوئی مزدوری نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں مزدوری پہ رکھ رہا ہے؟ بوڑھا ہو گیا، کیا کام کرے گا؟ اور قربان جاؤ 3-4 روز جب ہو گئے، او ہو باپ، بوڑھا باپ لوٹ کر آ جا رہا ہے، کام نہیں مل رہا ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے، قربان جائیے فاقہ پہ فاقہ چل رہا ہے۔ جب 2 دن ہو گیا چولہا نہیں جلا، یہ بیٹی کو برداشت نہیں ہوا کہ میرا بوڑھا باپ، یہ میری ماں، یہ بھوکی رہ جائے تو میرے جوان رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ لڑکی اس کے کل ہو کر کے غسل کی، اور غسل کرنے کے بعد تیار ہوئی، تیار ہو کے نیا کپڑا پہنی، اپنی ماں سے کہتی ہے امی جان ہم 2-4 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں، ایک سہیلی سے ملنے کے لیے ہم آ جائیں گے۔ یہ لڑکی گئی بازار کے چوراہے پر، جا کر کھڑی ہو گئی کہ کوئی نوجوان دیکھے گا میری خوبصورتی کو، میرے حسن کو، میرا ہاتھ پکڑے گا، گناہوں کی دعوت دے گا، میں گناہ کر لوں گی، کچھ پیسے مل جائیں گے تاکہ میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، یہ جوانی کس دن کام آئے گی۔ وہ لڑکی صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہی، جب سورج ڈوب گیا مایوس لوٹ کر گھر آئی، ماں بے چین ہے، باپ پریشان ہے، جوان بیٹی گئی کہاں ہے؟ بیٹی جیسے ہی داخل ہوئی ہے ماں تڑپ اٹھی، بیٹی تو تھی کہاں؟ بیٹی کہتی اماں وہ تھوڑا سا دیر ہو گیا، اور قربان جاؤ اندر جب بچی بیٹھی ہے تو باپ پوچھتا ہے میرے لختے جگر، میرے نورے نظر، میری بیٹی تو گئی کہاں تھی؟ سچ سچ بتا۔ بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بیٹی روتے ہوئے کہتی ہے کہ ابا آپ کا بھوکا رہنا مجھے برداشت نہیں ہوا، میرے گھر میں 2 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، ابا میں نے یہ سمجھی یہ جوانی کس دن کام آئے گی، میں بن سور کا چوراہے پہ کھڑی ہو گئی جا کر، شاید کہ کوئی نوجوان گناہوں کی دعوت دے، وہ چند روپے دے دے مجھے، میں گناہ کر لوں گی اس کے ساتھ میں تاکہ میرے گھر کا چولہا جل جائے۔ تو باپ نے کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ بولا کہ ابا حضور ہم صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن میرے اوپر کسی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور قربان جاؤ باپ
روتے ہوئے کہتا ہے بیٹی تمہارے اوپر میں کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تیرا باپ آج تک کسی کی بہو بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ عدلہ کا بدلہ ہے میرے بچوں نوجوانوں۔ بیٹی کسی کی ہو بیٹی بیٹی ہے، بہن کسی کی بھی ہو بہن بہن ہے، بیوی کسی کی بھی ہو بیوی بیوی ہے۔ اس لیے عورتوں کی عزت کرو، بیوی ہے عزت دو، عزت دو، عزت دو، بیوی ہے تو عزت دو، اللہ تیری عزت کو بڑھا دے گا۔ بیوی ہے مارو مت، ہے یہاں تو بھینس کی طرح مارتا آدمی، لوٹا لوٹا کے مارتا آدمی۔ بتاؤ بیوی مارنے کی چیز ہے؟ بھائی یہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت کہاں سے پیدا کی گئی؟ ارے بولو بھائی، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، بغل میں بیٹھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ خوبصورت عورت ہے، ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے منع کر دیا، آدم ہاتھ مت لگاؤ، پہلے نکاح پڑھو۔ کہا کہ اللہ نکاح پڑھیں گے مہر؟ کہا کہ میرے محبوب کے اوپر میں درود پڑھو، یہ تمہارا مہر ہوگا۔ اور قربان جاؤ، بائیں پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہے، بائیں پسلی کی ہڈی، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو، اگر اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ جو فائدہ اٹھانا ہے اسی ٹیڑھی حالت میں فائدہ اٹھا لو، اٹھا لو، اٹھا لو۔ بیوی جھگڑ رہی تھی شوہر سے، شوہر خاموش 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 سنتا رہا، بیوی بولتی رہی تو آخر میں شوہر ایک ہی جملہ بولا کہ گئے تے اتنا خوبصورت چھا ہمیں جانے چین تیکر مطلب کی جیتے خوب بولوے بہت۔ بیوی چپ ہے، بولا بیٹا ہمیں چاہ بنا گانے دیا اترات یہ یارنگ بولے جاتے۔ ہم کو بیماری سے لڑنا ہے، بیمار سے نہیں لڑنا ہے، ہم کو بیماری سے لڑنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ انشاءاللہ میرے بچوں نوجوانوں کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، گھر میں بہو ہے ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں صرف عورت کے لیے پردہ نہیں ہے، مرد کے لیے بھی پردہ ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے مومنوں جب راستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، پاک دامن رہو، انشاءاللہ پاک بیوی ملے گی۔ میرے بچوں میرے نوجوانوں بچو، اس سے جتنا بچ سکتے ہو بچو، اس سے جتنا بچ سکتے ہو بچو، یہ فتنے کا گھر ہے۔ ایمان کو بچاؤ۔ ابھی مجھے کچھ مہینے میں نے دیکھا تھا وہ فیس بک پر وہ کہ جونکی، اپنے جونکی علاقے میں فتنہ شکیلیت جوکی میں، اپنے جوکی میں، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شکیل بن حنیف، یہ دربھنگا کا رہنے والا، یہ نبی کہہ رہا اپنے آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے، مہدی کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قربان جائیے اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ یہ 18 کو بیاہ کر کے گھوم رہا ہے، 18 کو بیاہ کیا ہے، یہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے، 4 چکا گاڑی میں گھومتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ ہم مہدی ہیں، ہم عیسیٰ ہیں۔ میرے بچوں میرے نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول کی سنو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ دروازہ بند ہے، اللہ نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، جب کوئی شیطان تمہیں ملے بہکائے تو اپنے علماء سے رجوع کرنا، علماء سے رجوع کرنا کہ حضرت فلاں آدمی یہ دعوت دے رہا ہے، یہ بات مجھے سمجھا رہا ہے، یہ بات کہاں تک حقیقت ہے، کہاں تک سچ ہے۔ وہ ہمارے مفتی صاحب ہمارے دانش اقبال صاحب سے ملنا، امام صاحب سے ملنا۔ میرے بچوں ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایک بات یاد رکھنا، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ساری دنیا کی دولت ہو اگر ایمان چھین جائے تو سمجھو کہ پھر دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس سے بچو۔ بہت سارے نئے نئے فرقے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور لوگوں کے مسلمانوں کو ایمان کی لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا ایک فتنہ اور پھیلا ہوا ہے،
ایک فتنہ اور پھیلا وہ اس سے بھی بچیے گا، ایمان کو بچائیے گا، بیوی کو بچائیے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو، بیٹی کو بچاؤ، خود بھی بچو، بیٹا کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو، بیوی کو بھی بچاؤ، خود بھی بچاؤ، اہل و عیال کو بچاؤ۔ یا اللہ کس سے بچائیں، کس سے بچائیں؟ تو اللہ کہتا ہے اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ یہ ہمارا نوجوان کم نہیں بگڑا ہے، یہ نوجوان سدھر جائے تو پورا محلہ سدھر جائے۔ اب بتائیے یہ موبائل اتنا بگڑا رہا ہے، اچھا بتائیں بھائی مجھے یہ بتاؤ پردہ صرف عورت کے لیے ہے کہ مرد کے لیے بھی پردہ ہے؟ ارے بولو بھائی، دونوں کے لیے ہے نا؟ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، اس میں مرد کو بھی حکم دیا اللہ نے کہ مومنو جب چلو تو اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو۔ میرا 80% نوجوان ایمانداری سے بچاؤ۔ تم بتاؤ تم جو راستہ چلتے ہو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہو؟ ہے دیکھتا بولو پہلے تم صحیح ہو جاؤ، پہلے تم صحیح ہو۔ ہم تو کہتے ہیں میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، میری بیوی نماز نہیں پڑھتے، بعض نوجوان کہتے ہیں کہ حضرت کیا بولیں، موگی تو سنتی ہی نہیں ہے، کتنوں بولتے نہیں سنتی ہے، بیوی نہیں سنتی ہے۔ ارے سنتی ہے، کسی کی بیوی نہیں سنتی ہے؟ سنتی ہے، ارے بیوی سنتی ہے، بولیے بھائی، نہیں سنتی ہے، میری بھی نہیں سنتی ہے بھائی، سنانا پڑے گا، محبت سے پیار سے سمجھانا ہوگا۔ میرے بچوں نوجوانوں سنبھلو، خود بھی بچو، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو، بیٹا کو بھی بچاؤ، خود بھی بچاؤ، بیٹی کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو، اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ ایمان کو بچاؤ، ایمان سے سمجھوتا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے، ان کا جو بیٹا تھا وہ ایمان ابھی قبول نہیں کیے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، جنگ ہوئی، مسلمانوں میں جنگ ہوئی اور قربان جو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے طرف سے تھے، مسلمان تھے، اسلام کے طرف سے تھے، اور ان کا بیٹا کافر کی طرف سے تھا، مسلمان اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور قربان جائیے جنگیں ہوئے، جنگ میں مسلمانوں کی فتح ملی۔ ان کے بعد آپ کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ایک روز باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹا کہا کہ ابا یاد کیجئے جب ہم اسلام قبول نہیں کیے تھے، ہم کافر کے طرف سے لڑ رہے تھے، آپ اسلام کے طرف سے لڑ رہے تھے، تو لڑتے لڑتے دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گئے تھے، میں نے تلوار اٹھا لیا تھا، بس آپ کا کام تمامے کرنے والے تھے، لیکن پھر سوچے نہیں باپ ہے، چھوڑ دیے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا تم نے چھوڑ دیا، اگر تم میرے سامنے آتے ہم تمہیں قتل کر دیتے، اس لیے کہ اسلام رشتے کو نہیں دیکھتا ہے، اسلام ایمان کو دیکھتا ہے۔ پہلے میرا ایمان ہے پھر رشتہ، پہلے ایمان ہے۔ میرے بچوں پہلے ایمان کو دیکھو، ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، سب کچھ ہو ایمان نہ ہو تو پھر یہ چیز لے کر ہم کریں گے، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہے خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، بو
जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों अपने ईमान को मजबूत रखोगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे एक बात याद रखो, माल लुटता है लुट जाने देना, घर गिरेगा इंशाअल्लाह फिर घर बना लेंगे, दौलत छीन रही है तो इंशाअल्लाह फिर दौलत जमा कर लेंगे, आग लग गई है इंशाअल्लाह फिर इंतजाम कर देगा। लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, एक बार अगर ईमान छिन गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पर्दे की जहाँ तक बात है, और मेरी माँ बहनों से कहना चाहूँगा, अभी मैं मस्जिद से निकल रहा था, अभी उसके लिए गए थे मस्जिद में, हाँ समझ गए होंगे आप ना। ताज्जुब वाली बात है, रांची से पूर्णिया आना था, प्रोग्राम रांची का प्रोग्राम करके पूर्णिया के लिए, तो इस्तंजा लग गया, तो ड्राइवर को बोले कि देखो बस स्टैंड है, यहाँ पर शौचालय होगा। तो गाड़ी वहाँ गई तो एक आदमी पूछे, बोला ये तो शौचालय गए, तो पूछा कि क्या करना है, ये करना है कि ये करना है। हम बोले नहीं ये करना है। बोला 5 टका। मैं ठीक, 10 का नोट था, हम उसको दे दिए, हम चले गए, वहाँ से फारिग हुए, उसके पास आए, हम बोले कि 5 टका दिए, तो वो डिब्बा खोला, बोला कि मौलवी साहब खुला तो नहीं है। हम बोले तब क्या होगा? बोला ऐसा कि ये 5 टका का और कर लीजिए। ऐसे बात मेरे बच्चों नौजवानों, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहिए, मैं वो कह रहा था कि मस्जिद से इस्तिंजा करके निकला, तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, कुछ नौजवान खड़े थे, तो बच्चियाँ कह रही थी, वो जो मोटरसाइकिल पे ले गया, तो बोला हजरत एगो फोटो लेगी। तो कौन लेगी? बोला ये बच्ची सब आपके साथ में फोटो लेगी। शर्म करो यार, तुम बच्चियों के साथ हम फोटो खिंचवाएंगे? है देखो, औरत पर्दे की चीज है। औरत किसकी चीज है? पर्दे की चीज है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले जमाने में लोगों के घर में बेटियां पैदा होती थी, किसी को पता नहीं चलता था। जब वो बेटी की शादी होती थी तब लोगों को, पड़ोसी को पता चलता था कि अरे बाप इसके घर में बेटी भी थी, आज तक हम लोग देखे नहीं, आज तक पता नहीं चला इसके घर में बेटी है। कैसे परवरिश हो रही थी, कैसी तरबियत थी, कैसा पर्दा था। अभी तो घर में हमारी बेटी है, पूरे अररिया घूम रही है, बाप को पते नहीं। अब पते नहीं है। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, एक बात याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दयूस किसे कहा गया? सुनो, जो अपनी बीवी को बना सवार कर, अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके मार्केट में घुमाता हो, अपनी बीवी की खूबसूरती लोगों को दिखाता हो, वो दयूस है। दयूस किसे कहते जानते हैं? हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं भड़वा। वो दयूस है जो अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके। अब औरत पर्दे की चीज है। औरत का माना ही पर्दा, पर्दे में रखो। अच्छा हीरा, अगर आपके घर में हीरा हो, रोड फेंक दिएगा? अरे रोड में फेंकिएगा, हीरा को फेंकिएगा, बोलिए ना भाई, कहां रखिएगा? तिजोरी में न रखिएगा।
तिजोरी में रखना है, अलमारी में रखना है, सेव करके रखना है और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, बीवी हो, बीवी को शरीयत के दायरे में रखो, बहन है, बहन को शरीयत के दायरे में रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे का हुक्म दो, पर्दे का हुक्म करो, बेटियों को समझाओ, बीवी को समझाओ। गैर महरम से पर्दा है, गैर महरम से पर्दा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ औरत के लिए पर्दा नहीं है, मर्द के लिए भी पर्दा है। ये अल्लाह कहता है, मोमिनो जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, नौजवानों, बाबरी मस्जिद चली गई। अरे गई कि नहीं गई बोलो? गई ना। अभी 6 दिसंबर गुजरा है, वो तारीख चली गई। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है। क्या अब न टूटे, अब न टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा, अब न टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों। मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये हमारा नौजवान 50% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा 2 रकात पढ़ेगा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? ओ इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। मेरे बच्चों, नौजवानों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। देखो एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान इसलिए हुक्म है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो। हिकमत देखो, बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचे उसको नमाज का हुक्म दो। और आगे हदीस के अंदर में है कि बच्चा जब 10 साल की हो जाए नमाज सख्ती के साथ पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े मारो। अभी जबकि नमाज फर्ज नहीं है, 10 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज कब होगी? जब वो बालिग हो जाएगा। बालिग कितने साल में होगा? इसमें उलमा फरमाते हैं कि जब उनकी उम्र 13, 14, 15 हो जाए तो वो संबालिग है। नमाज उस वक्त फर्ज है, लेकिन 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो मारो। इससे पता ये चला कि 10 साल की उम्र से नमाज पढ़ना अगर वो शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह जब तक वो बालिग हो जाएगा तो पक्का सच्चा नमाजी हो जाएगा। नमाज देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए रोजे की हालत में जंग हो रही है, रोजे की हालत में जंग हो रही है। मुसलमान उधर काफिर है, जंगे हो रही, मुसलमान रोजा रखकर जंग लड़ रहा है। और जब नमाज का वक्त हो रहा, जब नमाज का वक्त हो रहा है तो आधे मुसलमान आधे सहाबा जंग लड़ रहे हैं।
اور آدھے صحابہ جماعت کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. ہاں جنگ بھی نماز معاف نہیں. یہاں ہم لوگ تھوڑی تھوڑی بیماری میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. شادی ہو جائے گھر میں, بارات آ جائے, پھر دیکھیے اذان ہوئی ہے, جماعت کا ٹھکانہ نہیں ہے. کی کرو فرصتیں نہیں ملے, فرصتیں نہیں ملے, اتنا مہمان بھی گلو, فرصتیں نہیں ملی. ظہر قضا, عصر قضا, مغرب قضا, آئے شام پر لب دے, دن بھر تھک لو بھیا, کمبلو لامرا ہوش نہیں. ہوش آئے گا قبر میں, قبر میں ہوش آئے گا, یہاں تو ہوش نہیں آئے گا. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, ہر کام کو پیچھے کرو. پہلے نماز ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے نماز. کام بعد میں کریں گے, کام بعد میں ہو جائے گا, پہلے نماز. ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے, میری ماں بہنوں, میری بیٹیوں, سب سے پہلے نماز ہے, پھر کام ہے. نماز کے بولو نا, نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد میں مؤذن صاحب نے اذان دیا. ایک اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا راستے میں, راستے کے بغل میں مسجد تھی, تو سوچے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں. مسجد کے اندر گئے تو دیکھے کہ کوئی آدمی نہیں ہے, ایک آدمی ہے, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. تو پوچھا کہ بھائی جماعت ہو گئی؟ بولا جماعت. بولا حضرت جماعت نہیں ہوتی یہاں. کہ جماعت کہیں نہیں ہوتی ہے؟ بولا حضرت کوئی نہیں آتا ہے. کوئی نہیں آتا ہے؟ کوئی کیوں نہیں آتا؟ یہ محلے والے کہاں گئے؟ بولا حضرت ان لوگوں نے ہمیں اذان دینے کے لیے رکھا ہے کہ اذان دے دیئے, نماز پڑھ لیجئے. ہم لوگوں کو ٹائم نہیں ہے, ہم لوگ کماتے ہیں, آپ کو کھانا کھلائیں گے, آپ کو تنخواہ دیں گے, بس آپ صرف اذان دیئے, نماز پڑھیں. تو اللہ والے جلال میں آ گئے. بولے باب اتنی بڑی بستی محلے مسلمان کی ہے, ایک بھی نمازی نہیں. تو اللہ والے نے کہا کہ مؤذن صاحب ایک بار اذان اور دیجئے. بولا کہ حضرت ایک بار دے دیے ہیں. بولا نہیں, ایک بار اور دی. تو بیچارہ مؤذن صاحب ڈر گئے, بھائی دوبارہ اذان دیں گے. کھڑا ہو گیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوبارہ جب اذان کی آواز آئی, 10 آدمی ادھر سے, 10 آدمی ادھر سے, 10 آدمی ادھر سے, 15 آدمی ادھر سے, 20 آدمی ادھر سے, سب مسجد میں گھسا. مؤذن کو بولا تو دماغ خراب ہے مؤذن. بولا کہا, بولا 2 بار کہیں اذان ہوتی ہے؟ 2 بار اذان کہے دیے؟ تو اللہ والے نے پوچھا کہ سنو, پہلی بار اذان سنے تھے؟ بولا ہاں سنے تھے, ہم لوگ گھر میں تھے. کہے نہ آئے؟ کاہے نہیں آئے؟ اب دوبارہ اذان ہوئی تو مؤذن سے لڑنے آ گئے. جھگڑا کرنے کی شان دیکھیے کتنا ہے اس کو, یہ لڑائی کرنے کی شان دیکھیے اس کو کتنی ہے. مؤذن بیچارے سے لڑنے آ گیا اور نماز پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے, یہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. میرا منبر بھی تو خاموش ہے, محراب ہے سنسان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. میرے بچوں, نوجوانوں, بس ایک پیغام لے کر اٹھو. صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ 5 وقتہ نماز بھی فرض ہے. اس لیے ایک وعدہ لے کر اٹھو کہ انشاءاللہ ہم سے بھول ہوئی ہے, صرف ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ آج سے ایک پیغام لے کر یہاں سے جاؤ کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. کتنے نوجوان تیار ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ. یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ یہ دعوت پیغام پہنچانا میرا کام تھا. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, اس پر عمل کروانا
تیرا کام ہے یا اللہ. ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو, ہم سب کو, ہماری ماں بہنوں کو, ہماری بچیوں کو یا اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. بس چلتے چلتے نماز کے لیے یہ مسجد کا جلسہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بھائیو, او ہو مسجد ہماری ہے, کون بنائے گا؟ ارے مسجد ہماری ہے, کون بنائے گا؟ ارے زور سے بولیے نا, کون؟ ہاں ہم بنائیں گے نا. ہماری مسجد ہے, ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور سنو, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جنت میں گھر کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے, میں دعا کروں گا انشاءاللہ. بس الحمدللہ ہو گیا. دیکھیے ایک بات یاد رکھنا, جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. مسلمانوں, یہ زمین پھٹ سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو دنیا میں مسجد بنائے گا, جو دنیا میں مسجد بنائے گا, اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. اللہ کا وعدہ پکا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. مجھے اس مجمع کے اندر میں 10 آدمی چاہیے, ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. مسجد میں بہت سارے کام باقی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں. دیکھیے ہم لوگ ارریا جاتے ہیں, ہوٹل میں بیٹھے, کھانا کھائے, ناشتہ کیے, چائے پیے, دوست احباب کو کھلائے, 1000 1500 500 روپیہ ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے بھائی, ارے بولیے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ الحمدللہ. لیکن میرے بچوں سنو, یہاں دے دو گے اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا, یہاں دے دو گے اللہ کے خزانے میں جمع ہو جائے گا. اور سنو, پھر میرا اللہ اس پیسے کو آپ کا بڑھا کر پہاڑ بنا کر آپ کو واپس کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. دیکھیے ہم تھوڑے مانگیں گے, آپ بڑھا کر دیجئے گا. ہم تھوڑے سوال کریں گے آپ سے, ہم 500 1000 روپیہ آپ سے مانگیں گے, ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. 10 آدمی تیار ہو جائیے, اس کے لیے ہم 10 دعا کر دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. 1000 روپیہ 500 روپیہ اپنی ماں, اپنے باپ کے دادا دادی, نانا نانی کے نام پر اس مسجد کے اندر میں آپ 5000 بھی دیں گے, 10000 بھی دے سکتے ہیں, 20000 50000 1 لاکھ بھی دیجئے, لیکن ہم جو مانگیں گے وہ 1500 سے مانگیں گے انشاءاللہ. اے دیکھیے پہلا بھائی میرا تیار ہو گیا الحمدللہ. 1500 روپے دینے والے کتنے نوجوان اس مجمع کے اندر میں ہے کہ حضرت انشاءاللہ ابھی ہم زندہ ہیں, اپنی مسجدوں کو انشاءاللہ ہم بنائیں گے, انشاءاللہ میرا پیسہ سے مسجد بنے گا, انشاءاللہ میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. اتنا بڑا مجمع ہے. دیکھو کیش ہے, کیش دے دو, کیش نہیں ہے نو پرابلم, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فون پے ہے فون پے کر دو, فون پے نہیں ہے نو پرابلم, گوگل پے ہے گوگل پے کر دو. اس سے آسان اور کیا ہوگا؟ اے ماشاءاللہ, اے راغب رضا صاحب, ان کے لڑکا ماسٹر بنا الحمدللہ, ان کے والد صاحب نے 500 روپے دان کیا. اللہ ان کے دینے کو قبول فرما, اللہ اس بچے کے عہدے میں نوکری میں برکت عطا فرما دے, آمین بولا دے الحمدللہ. ماسٹر صالح صاحب, یہ ماسٹر صاحب جو لوگ ہیں تھوڑا بڑھائیے, ابو صالح بڑا پیارا نام ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ تھوڑا دیکھیے ہم کم سے مانگے ہیں, لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہیں, جس کو اللہ نے دولت سے نوازا, مال سے نوازا ہے, تو وہ تھوڑا سا بڑھا کر کے دے ماشاءاللہ. 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار 20 ہزار دے ماشاءاللہ. میرے بچوں نوجوان آج الحمدللہ ابھی بھوجپوری ہاں محمد غالب صاحب الحمدللہ 1100 روپے. کیا نام ہے؟ ریاض الدین صاحب مرحوم کے نام پر. دیکھیں ماسٹر ابو نصر صاحب الحمدللہ 500. اے منظور عالم صاحب ماشاءاللہ, آپ کے اللہ ان کی جنت. شہنواز بھائی الحمدللہ, واہ بھائی واہ, کیا محمد ناصر, اے محمد ناصر, کیا کہنے بھائی الحمدللہ الحمدللہ. اے بھائی آ جاؤ الحمدللہ. ہمارے مکھیا صاحب, ہمارے سرپنچ صاحب, پارشد صاحب, ممبر صاحب, ماسٹر صاحب, وکیل صاحب, انجینئر صاحب, پروفیسر صاحب, چھوٹا بابو بڑا بابو, او ہو تاجر ہو کسان ہو, سب اس میں حصہ لیجیے الحمدللہ, سب حصہ لو. اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے ماشاءاللہ. بھائی یہ چائے والا کہاں سے آ گیا؟ ایک چائے والا پورے ہندوستان کو بیچ رہا ہے.
یہ چائے بیچ کے جلسے کو بیچ دے گا یہ. ہاں وہیں رہو. ماشاء اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے, وہیں بیٹھ کے چائے بیچیے, آپ گھومیے مت. الحمدللہ آ جائے بھائی, ادھر آ جائے. محمد عالم بھائی الحمدللہ ہے. بھائی آ جا بھائی. کوئی ہے ہمارے مکھیا صاحب, پارشد صاحب, ممبر صاحب, تھوڑا 2-4-5 ہزار روپے کر کے دے دے. ہم تو ان نوجوانوں بچوں سے ماشاء اللہ. شفیق صاحب 500 روپے ماشاء اللہ. فون پے ہے, گوگل پے ہے, آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, جتنے جلدی آ جاؤ.